بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک پروگراموں کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رمضان کی ایک خاص عبادت اعتکاف کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں، مفتی سلسلہ عالیہ احمدیہ، اور مکرم و محترم شبیر احمد صاحب ثاقب، استاد جامعہ احمدیہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہم محترم بشر احمد صاحب کاہلوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں اور اس کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں بیٹھنا، اور اسلامی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان کا مسجد میں بیٹھ کر عبادات، دعاؤں اور ذکر الہی میں مشغول رہنا۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے مذاہب میں عبادت کے کئی طریق ہیں۔ ان میں سے ایک طریق یہ بھی ہے کہ عبادت گزار اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اسلامی عبادات میں تمام مذاہب کے عبادت کے طریقوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے اور اس رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جسے میسر آ جائے اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی بگڑی سنور جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے علم پا کر ہمیں ہر نماز میں یہ پیغام دیا کہ جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ جس انسان نے اللہ کی حمد کی، اللہ نے بھی اس کی دعا سن لی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کی خاطر احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیلۃ القدر کی تلاش میں اور اس لیلۃ القدر کی دعاؤں کی قبولیت کی وہ خوش قسمت گھڑی کی تلاش میں 1 سال رمضان کے پہلے 10 دن آپ نے اعتکاف فرمایا مسجد میں۔ اس عشرے کے گزرنے پر آپ نے 10 دن اور اعتکاف فرمایا۔ جب تیسرا عشرہ آیا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے یہ علم دیا گیا ہے کہ وہ رات جس میں دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی آتی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اس لیے اے میرے صحابہ، تم میں سے جو چاہے وہ بھی اعتکاف بیٹھے رمضان کے آخری عشرے میں اور اس گھڑی کی تلاش کرے۔ چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ
اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کسی رات مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ رات اور یہ گھڑی لیلۃ القدر کی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا دعا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ مجھے لیلۃ القدر کی قبولیت دعا کی گھڑی نصیب ہو گئی تو یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا اور بڑی ہی بخشش کا سلوک کرنے والا ہے، فاعف عنی، اس لیے میری مغفرت فرما، مجھ سے درگزر فرما۔ یہ چھوٹا سا فقرہ، اس میں ہمیں ایک پیغام دیا گیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا ہے کہ وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، اور وہ رمضان کا مہینہ میسر آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ دیکھیں، انسانی فطرت ہے، کوئی انسان گلی سے گزر رہا ہو، وہاں پر کوئی بچہ کھڑا ہو، اس کی ناک بہہ رہی ہو، کپڑے گندے ہوں، جسم کیچڑ سے لت پت ہو، تو کسی کا اس بچے کو اپنی گود میں بٹھانے کو جی نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر وہی بچہ نہا دھو لے، اس کے کپڑے صاف ہوں، اس کا جسم صاف ہو، تو ہر گزرنے والے کا جی چاہے گا میں اس بچے کو اٹھاؤں، اسے پیار کروں، اسے اپنی گود میں بٹھاؤں۔ یہی کیفیت انسانی روح کی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کی گود میں بیٹھوں، تو اسے اپنی روح کو صاف کرنا پڑے گا، اپنی روح سے گناہوں کی میل کچیل اور کیچڑ کو دور کرنا پڑے گا۔ تو استغفار اور عفو کی دعا یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی ترکیب ہے جس کے نتیجے میں انسان کی روح دھل جاتی ہے، گناہوں کی میل سے، گناہوں کی نجاست سے صاف ہو جاتی ہے۔ جب انسانی روح صاف ستھری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے گا، اپنی محبت و پیار کی گود میں بٹھائے گا، اس کی دعائیں قبول کرے گا، اس کی تقدیر کو بنا دے گا، اس کی بگڑی سنور جائے گی۔ چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ یوں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی فرض اور نفل عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی عبادات کی کیفیت اور اس کی مقدار اور تعداد باقی مہینوں سے بڑھ جاتی تھی، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو پھر آپ گھر چھوڑ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعتکاف میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ کی ازواج میں سے بھی بعض، آپ کے صحابہ بھی آپ کا یہ نمونہ دیکھ کر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ آپ اس میں عبادات، ذکر الہی، دعاؤں، استغفار میں مشغول رہتے تھے۔
جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ نے نہایت احسن پیرائے میں اعتکاف کے معنی اور اس کی فضیلت ابھی سنی۔ اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اعتکاف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور حضور نے اس کا طریقہ کار کیا بیان فرمایا۔ کسی حد تک محترم بشیر احمد صاحب کاہلوں نے اپنے جواب میں اس حصے کو بھی بیان کیا ہے، لیکن پوری وضاحت کے لیے ہم اب محترم شبیر احمد صاحب ثاقب سے درخواست کریں گے کہ وہ اعتکاف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا جیسا کبھی محترم مولانا بشیر احمد کالو صاحب نے بیان فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کے طریق کا انہوں نے ذکر کیا، مسنون طریق وہی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے بھی، جب آپ بطور نبی ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کو تعلق تھا اس میں جو سفر کیا ہے، اس سفر کو قرآن شریف نے اس طرح بیان کیا ہے، فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت میں سرگرم پایا، اس راہ میں بے حد کھوئے گئے تھے وہ، اور اسی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہدا، ہم نے اس محبت کے متلاشی کو، وہ وجود جو میری محبت میں سرگرداں تھا، میری محبت کے سوا اسے کچھ سوچتا نہ تھا، اس وجود کو ہم نے پھر اپنی طرف آنے کا رستہ بتایا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف فرما تھے، اس معاشرے میں آپ کے سامنے کوئی شریعت نہیں تھی، نہ آپ خاندانی طور پر کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جس میں کوئی پہلی سابقہ شریعت تھی، لیکن آپ کی فطرت جو خدا کی محبت سے گوندی گئی تھی، جس کے اندر بے حد خدا سے ملنے کی طلب اور تمنا تھی، وہ بار بار اس محبت میں بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور آپ کی فطرت کا شعلہ نور، جسے قرآن شریف فرماتا ہے کہ اتنا پاک، اتنا صاف اور اتنا نورانی تھا کہ خدا کے الہام اور کلام کے اترنے سے پہلے بھی وہ اس لائق تھا کہ اپنے نور کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہو جائے اور اس کا نور دنیا کو روشن کر دے۔ چنانچہ یہی محبت الہی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس معاشرے سے منقطع کر کے غار حرا میں لے جاتی تھی، اور دراصل اعتکاف کے اندر اسی بات کا ذکر ملتا ہے، اور اعتکاف کے لغوی معنی بھی جیسا کہ محترم کالو صاحب نے بیان فرمائے ایسے انقطاع کے ہیں کہ انسان دنیا کے تعلقات سے، دنیا کی محبت سے، دنیا کے امور سے منقطع ہو کر خالصتاً خدا کی محبت میں ایک جگہ بیٹھے اور عبادات کرے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی بہت محبت پیدا ہو گئی تھی، الفاظ ہیں کہ حب بائلہ الخلوہ، کہ بے حد آپ کو یہ پسند آنے لگا تھا کہ آپ تنہائی اور علیحدگی میں رہیں، اور اس تنہائی اور علیحدگی میں جا کر خدا کے حضور عبادت کریں۔ چنانچہ ذکر آتا ہے کہ آپ مکے سے باہر حرا پہاڑ کے اوپر ایک غار میں جایا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ زاد لے جاتے، کئی راتیں آپ وہاں گزارتے، جب وہ زاد ختم ہوتا پھر واپس آتے اور پھر آپ اپنے گھر والوں سے زاد راہ لے کر چلے جاتے۔ تو یہ ایک عرصہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی محبت میں گزرا، اور اس سفر میں مسلسل آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ بس ایک اعتکاف کی یہ بھی شکل تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت سے پہلے خدا کی محبت میں تنہائیوں میں اس سفر کو اس طرح اختیار کیا۔ ایک وہ اعتکاف تھا، لیکن آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ مسنون اعتکاف، یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے مبعوث فرمایا نبی کے طور پر، اور قرآن شریف کی تعلیم اور شریعت آپ کے اوپر نازل فرمائی، اور اس میں پھر روزوں کے احکام بھی آئے اور اس میں اعتکاف کا بھی ذکر آیا، تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریق تھا، اس کا کچھ حصہ محترم مولانا بشیر احمد کالو صاحب نے بیان فرمایا ہے، میں اس کے کچھ اور حصے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذکر آتا ہے حدیث میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانے عشرے میں بھی ایک دفعہ اعتکاف بیٹھے، اور اس اعتکاف کے بعد جب آپ اس سے نکلے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دکھائی ہے، لیکن فرمایا کہ مجھے وہ دن یاد نہیں رہا، بھلا دیا گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔
چنانچہ پھر ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے، اور پھر یہی آپ کی روٹین اور دستور آپ کا رہا، اور اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں اس سنت کو جاری فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ اس میں آپ کا طریق یہ تھا کہ 20ویں رمضان کی صبح فجر کی نماز سے آپ اعتکاف کو شروع فرماتے، اور رمضان کے آخر تک یہ اعتکاف چلتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حدیث میں ذکر آتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے سنت کو جاری رکھا، اور آپ کے صحابہ نے بھی یہ سنت کو جاری رکھا۔ پس مسنون اعتکاف جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وہ سنت جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا اور آپ کے اس طریقے عمل کو آپ کی ازواج نے اور آپ کے صحابہ نے جاری رکھا، وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے، اور اس میں پھر خدا کے حضور دعائیں اور عبادات اور گریہ زاری اور استغفار، اور جیسا کہ محترم کالوں صاحب نے ذکر فرمایا کہ انسان اس میں خدا کے حضور اس محبت میں بڑھتا چلا جائے اور دعائیں کرتا چلا جائے، تو یہ وہ مسنون اعتکاف تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ مول صاحب، ابھی ذکر ہوا کہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے میری عرض ہے کہ آپ بیان فرمائیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے یا گھر میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی بیٹھیں یا گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جیسا کہ ابھی پہلے بات ہوئی کہ اعتکاف کے معنی تو ہیں بیٹھنا، اور حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ان کے بارے میں کتب حدیث میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ گھر میں بیٹھ کر عبادات اور دعاؤں میں مشغولیت کو بھی رمضان کے اعتکاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ کسی مجبوری کی بنا پر یا بغیر کسی مجبوری کے گھر میں اعتکاف بیٹھ جائے اور عبادات اور دعاؤں میں مشغول ہو جائے، تو اس کا یہ بیٹھنا گھر میں اور عبادات میں مصروف ہونا مسنون اعتکاف تو نہیں کہلائے گا، مگر ہم اسے گھر میں بیٹھ کر عبادات بجا لانے سے منع تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا مرد جو تندرست ہے اور نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا سکتا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر عبادات بجا لائے اور نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے سے اجتناب کرے۔ ہاں، اگر کوئی مرد تندرست ہے اور نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور پنجگانہ فرض نمازوں کے سوا باقی وقت وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر خواہ سارا دن، خواہ ساری رات یا دن اور رات کا کچھ حصہ اپنی گنجائش اور اپنی فرصت کے مطابق گھر میں بیٹھ کر عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اسے ہم منع نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود اسے مسنون اعتکاف بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہی حال مستورات کا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بھی، آپ کے صحابہ بھی اور آپ کی ازواج بھی مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، لیکن چونکہ گھر میں بیٹھ کر رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کرنے سے اور اعتکاف بیٹھنے سے منع بھی نہیں فرمایا گیا صراحت سے، اس لیے ہم اس کو
کھلے طور پر ممنوع تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہرحال نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر عبادات بجا لاتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، تو ہم کس طرح اس کو منع کر سکتے ہیں؟ لیکن مسنون اعتکاف ماہ رمضان کا وہی ہوگا جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی ازواج مطہرات کی سنت کے مطابق مسجد میں بیٹھا جائے۔ جزاک اللہ۔ شبیر صاحب، جب ایک انسان اعتکاف کرتا ہے تو بعض ایسے عوامل ہیں جس کے لیے اسے بہرحال اپنے معتکف سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کس کس کام کے لیے اپنے معتکف سے نکل سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اعتکاف کا، جیسا کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا، اعتکاف ایک ایسے انقطاع کو چاہتا ہے کہ جس میں انسان عام انسانی ضروریات، جس میں دنیا کے بعض کام، دنیا کی مصروفیات اور تعلقات ہیں، ان سے منقطع ہو کر اسے مسجد میں یہ دن خالصتاً خدا کی خاطر، خدا کی محبت میں، خدا کی عبادت میں، دعاؤں میں، استغفار میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات میں گزارنے چاہیے۔ بس اصل تو اعتکاف کی روح یہی ہے کہ انسان حتی الامکان انقطاع کی صورت اختیار کرے اور مسجد سے باہر نہ جائے، اور اپنے آپ کو اس ماحول میں اس طرح رکھے کہ وہ 10 دن گویا خدا کے در پر دھونی رما کر بیٹھا ہے، اس کے در کا ہو کر رہ گیا ہے، اور تمام عوالق سے، تمام تعلقات سے وہ ایک طرح سے منقطع ہو گیا ہے، اور اس روح کو وہ قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ لیکن بعض ضروریات ایسی ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا، کہ ان کے لیے مجبوراً بعض اوقات اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضور کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان اذا کان معتکفا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو سوائے اس حاجت کے جو انسانی حاجت کہلاتی ہے، بحیثیت انسان، ہر انسان کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے، اس حاجت کے سوا آپ گھر میں نہ جاتے اور مسجد سے نہ نکلتے۔ اس میں بڑے نمایاں طور پر قضاء حاجت، پیشاب وغیرہ کی ضرورت کے لیے انسان کا جانا یہ تو بہرحال ہے، اور یہ ایک ایسی ضرورت اور مجبوری ہے کہ اس کے لیے اگر انتظام نہ ہو، خاص طور پر اس زمانے میں تو مساجد کے ساتھ یوں انتظام نہیں تھا جس طرح آج کے دور میں، تو بالعموم مساجد کے ساتھ بیوت الخلاء اور غسل خانے وغیرہ ہوتے ہیں، اس لیے در حقیقت مسجدوں سے باہر جانے کی فی الوقت تو ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر ایسا انتظام نہ ہو تو بہرحال یہ انسانی ضرورت ہے اور تقاضا ہے انسانی ضرورت کا کہ اس کو پورا کرنے کے لیے انسان گھر سے باہر جا سکتا ہے اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرے۔ بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے اس میں کچھ وسعت کا بھی استدلال کیا ہے۔ چنانچہ یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھیں، اور جب وہ واپس اپنے گھر جانے لگیں تو ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باہر چھوڑنے کے لیے ساتھ جا رہے تھے۔ اس حدیث میں وہ تفصیل ملتی ہے کہ راستے میں 2 انصاری صحابہ بھی ملے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے کچھ وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ ایسی ضرورت جس میں انسان اس کے علاوہ بھی جو قضاء حاجت کی ضرورت ہے اگر ضروری سمجھے تو مسجد سے نکل سکتا ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ حفاظت کے نقطہ نظر سے بھی باقی بھی بے شمار حکمتیں تھیں، ان کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور پھر چھوڑ کر واپس آئے، اور ذکر ملتا ہے کہ یہ گھر مسجد کے اتنا قریب نہیں تھا بلکہ دور گھر تھا، بس ایسی رات کا بھی وقت رات کا وقت تھا، بس رات کے وقت میں اور ایسی ضرورت کی صورت میں جب انسان کو باہر نکلنا پڑے تو نکل سکتا ہے، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ اعتکاف کی روح قائم رہے، وہ انقطاع کی کیفیت اس کی رہنی چاہیے، اور لا یعنی اور لغو باتوں سے اور ایسی چیزوں سے بہرحال اسے بچنا چاہیے جو اس کی اعتکاف کی روح کے منافی ہیں۔ اسی طرح اس سے وسعت لیتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مثلا خطبہ جمعہ پڑھنے اور سننے کے لیے دوسری مسجد میں، اگر مثلا ایسی مسجد میں ہے جو جامع مسجد نہیں ہے، یعنی جہاں جمعہ نہیں ہوتا بلکہ جمعہ کسی اور مسجد میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ بعض نے اس میں پھر درس وغیرہ سننے کا یا ایسے خطاب سننے کا یا درس سننے کا بھی استدلال کیا ہے، اور بال کٹوانے وغیرہ کا بھی ذکر کیا، لیکن دراصل یہ ساری باتیں اسی روح کے ساتھ ہیں۔
اگر وضو قائم رکھتے ہوئے انتہائی مجبوری کی صورت میں کوئی شخص جاتا ہے، جس میں بہرحال نماز جمعہ تو ان فرائض میں سے ایک ہے جن میں انسان کو شامل ہونا چاہیے، جمعہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور شاذ کے طور پر بعض نے کہا ہے کہ عام طور پر تو مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، لیکن شاذ کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے، بعض کا مریض کی کیفیت اور تعلق ایسا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہمیں عمل اس سلسلے میں ملتا ہے جو بہت خوبصورت رہنمائی ہے اس موضوع کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر آتا ہے کہ آپ اعتکاف کے دنوں میں جب گھر جاتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر گھر میں کوئی مریض ہوتا تو میں اس کا رک کر ٹھہر کر باقاعدہ حال احوال نہیں پوچھتی تھی، لیکن گزرتے ہوئے یوں چلتے چلتے جس طرح انسان بات کرتا ہے حال احوال پوچھتی تھی، اس سے زیادہ میں وہاں رکتی نہیں تھی یا ان کا حال نہیں پوچھتی تھی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل انسان کو دوسرے کاموں سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور بچے رہنا چاہیے، تاکہ وہ اعتکاف کی روح جو ہے وہ قائم رہے، اور اس روح کے ساتھ پھر بعض جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں بہرحال ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس روح کی حفاظت کے ساتھ ان کو قائم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اصل روح یہی ہے کہ اعتکاف میں انسان پوری طرح کلیتاً دنیا سے منقطع ہو جائے، اور صرف آپ کی باتوں سے میں یہی سمجھ سکا ہوں کہ صرف وہ کام جو اس کے لیے ایک تو جن کے بغیر چارہ نہیں ہے، حوائج ضروریہ ہیں، یا وہ کام جو اس پہ فرض ہیں، مثلا جمعہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایسی مسجد میں جہاں جامع مسجد نہیں ہے تو وہ جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان ساری باتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ باقی جو فقہاء نے اپنی نکال لی ہیں کہ بال کٹوانے اور یہ سب لغو باتیں ہیں، جس طرح مجھے یاد ہے حضرت صاحب نے بھی اس پہ ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بالکل اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے اعتکاف میں ضرورت پڑے کہ شیو کروائی جا رہی ہے یا بال کٹوائے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ مول صاحب۔ ایک اسی سلسلے میں ایک اور اہم سوال ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یا مثلا کوئی مریض ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے کے بغیر بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور ازواج مطہرات کے نمونوں سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ رمضان کے اعتکاف میں آپ روزے کے بغیر کسی نے اعتکاف کیا ہو، ازواج مطہرات میں سے یا صحابہ میں سے یا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے۔ تو مسنون اعتکاف تو یہی ہے جو آپ کے نمونوں سے اور آپ کی نگرانی میں آپ نے جس نمونے پہ اپنے صحابہ کو اور اپنی ازواج کو قائم فرمایا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک انسان جو روزہ نہیں رکھ سکتا، عارضی طور پر بیمار ہو گیا ہے یا مستقل طور پر ہی دائمی مریض ہے، بوڑھا ہے، وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اگر وہ رمضان میں مسجد میں بیٹھ کر عبادات اور دعاؤں میں مشغول ہو جائے تو ہم اسے منع نہیں کر سکتے، لیکن اس کا اعتکاف مسنون اعتکاف قرار نہیں پائے گا۔ مسنون اعتکاف وہی ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نگرانی میں آپ کے صحابہ اور آپ کی ازواج مطہرات نے کر کے دکھایا، اور وہ یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے تو اس دن کی رات جو ہے، یعنی رمضان کے وہ ایام جن میں وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، وہ ایام روزے کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ۔ شبیر صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ حوائج ضروریہ کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے، تو ایک میرے ذہن میں بات آئی کہ اس دور میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی بچہ اسکول پڑھتا ہے یا کالج پڑھتا ہے یا کوئی استاد کسی اسکول کالج میں پڑھاتا ہے تو کیا ایسی صورت ممکن ہے کہ وہ اعتکاف بھی کرے اور ان اپنے اوقات میں جو درس و تدریس کے اوقات ہیں ان کے لیے وہ اپنے کالج یا اسکول جا سکے؟
بات وہی ہے جس کا بھی مختلف پڑاؤں میں بار بار ذکر آیا ہے جی کہ مسنون اعتکاف تو وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اختیار فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ مسجد میں تشریف فرما رہے، ازواج نے بھی کیا، آپ کے صحابہ نے بھی کیا، اور اس دور کے اعتبار سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کی اجازت سے یا آپ کی موجودگی میں کسی اور صحابی نے ایسا کبھی کوئی عمل کیا ہو کہ مسجد سے نکل کر باہر کسی مجلس میں، چاہے وہ ذکر کی مجلس تھی یا تبلیغ کی مجلس تھی یا مختلف باتیں صحابہ آپس میں بیٹھ کر بعض اوقات قرآن شریف کی آیات کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے نیکی تقوی کی باتیں ہوتی تھیں، یہ تو ہوا کرتا تھا، ہاں، لیکن کہیں ایسا ذکر نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے اعتکاف کو چھوڑ کر وہاں جا کر کسی ایسی مجلس کو اٹینڈ کیا اور اس میں بیٹھا ہو۔ بس اس اعتبار سے جو مسنون اعتکاف ہے وہ تو بہرحال وہی ہے کہ مسجد میں انسان بیٹھے، اور جیسا کہ بار بار ذکر ہوا کہ سوائے اس انتہائی ضرورت کے جو ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے قضاء حاجت کے، اس کو اعتکاف سے نکل کر اپنے ماحول سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور سکول کالج وغیرہ یہ تو بہرحال اس کا حصہ نہیں ہے۔ دراصل تو جیسا کہ آغاز میں بھی ذکر ہوا کہ اعتکاف تو نام ہی اس بات کا ہے کہ دنیا کے ان تعلقات سے منقطع ہو کر ان کو چھوڑ کر انسان خالصتاً للہ چند دن کے لیے بیٹھے، وہ دن جو اس نے اپنی مرضی سے خود اختیار کیے ہیں کہ یہ دن میں خالصتاً خدا کی خاطر ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کروں گا، خدا کے حضور مناجات کروں گا، خدا کے حضور دعائیں کروں گا، اس وقت کو تو اس کو بہرحال زیادہ سے زیادہ اسی وقت میں صرف کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو قیمتی سمجھے، کیونکہ یہ محدود ایام ہے، 10 دن کوئی لمبا وقت تو نہیں ہے، تو ان 10 ایام میں اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے اندر رہ کر وہ خدا کے حضور عبادات بجا لائے۔ لیکن جیسا کہ محترم کالوں صاحب نے ذکر فرمایا تھا کہ ایک تو ہے یہ مسنون اعتکاف، اس کے علاوہ یوں نیکی تقوی کے طور پر اگر اپنے طور پر کوئی ایک دن کے لیے یا دن کے کچھ حصے کے لیے بلکہ کچھ وقت کے لیے بھی بیٹھنا چاہتا ہے، وہ بے شک بیٹھے، عبادات کرے، دعائیں کرے، خدا سے مناجات کرے، اور اس کے بعد بے شک سکول جائے، کالج جائے، اپنے دفتر جائے، لیکن وہ اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ یوں اس کے مختلف انداز ہیں عبادت کے، ایک یہ بھی انداز ہے، اور کسی شخص کو یہ روکا تو نہیں جا سکتا کہ تم اپنے اوقات میں سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا آدھا دن یا پورا دن نہیں اس طرح بیٹھ سکو گے۔ یہ تو ایک کھلی بات ہے کہ خدا کی خاطر کوئی شخص اگر 10 منٹ بھی بیٹھتا ہے مسجد میں، تو اگر اس کو اصطلاحاً اعتکاف نہ بھی کہا جا سکے، لیکن پورے انقطاع کے ساتھ اگر کوئی وہاں بیٹھتا ہے، یعنی خدا کی محبت میں ڈوبتا ہے اور بیٹھتا ہے وہاں، تو اس سے تو نہیں روکا جا سکتا، وہ تو اس کا اجر اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن جو مسنون اعتکاف کا طریق ہے، اس میں تو بہرحال بات وہی ہے کہ ایک انسان عزم یہ کرے، ارادہ یہ کرے، نیت یہ باندھے کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعتکاف کرنا ہے، یہ نیت لے کر آئے، اور پھر اپنا استدلال کرے اور اپنی طرف سے ایک نیا دروازہ کھول لے کہ اب میں اپنے سکول یا کالج میں جاؤں اور وہاں کی تمام ذمہ داریوں کو بھی ادا کروں اور پھر واپس آ جاؤں، تو پھر اسے مسنون نہیں کہنا چاہیے، اپنے طور پر ٹھیک ہے، پھر رمضان میں بھی کر سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اعتکاف کے متعلق بنیادی باتوں کو سنا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام وہ باتیں جو اعتکاف کے حوالے سے ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو رمضان المبارک میں اب جو اعتکاف کے ایام آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی اس عبادت کو بجا لانے کی سعادت پائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان تمام شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس عبادت کو گزاریں، اور اس رات کو جو بہت برکتوں والی رات ہے، اس گھڑی کو جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کو پانے کی انہیں توفیق ملے، اور ایسی دعائیں اور ایسی عبادات وہ بجا لا سکیں جو تمام بنی نوع انسان ہماری جماعت کے لیے اور ہمارے پیارے آقا کے لیے بہت بابرکت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے، نہایت احسن رنگ میں انہوں نے قرآن، سنت اور خلفاء کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں بہت اچھی پیاری پیاری باتیں بتائیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔